آپ دیکھیں نا، غور کریں، ہم آپ بولیں تو ہمارے آپ کے بولنے کو بولنا کہا جاتا ہے، قول کہا جاتا ہے، لیکن نبی بولیں تو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کا لغوی معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا حدیث جیسے قدیم ہوتا ہے پرانا، اس کے مقابلے میں نیا۔ تو آپ اس کے معنی سے سمجھ لیجئے کہ زمانے بدل سکتے ہیں، زمانے پہ کہنگی کے اثرات چھا سکتے ہیں، آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، گلستہ آباد ہو سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے نبی پاک کی زبان سے جو کلمات نکلے اس کی تازگی، اس کی اثر زمانہ بدل سکتا ہے، لیکن اس کی تازگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جس کی بات پرانی نہیں ہوتی اس ذات کی تعریف میں کہی گئی بے شک سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی میرے پیارے کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ یہاں پر جو احباب بیٹھے ہیں ان لوگوں میں کچھ کی عمریں 20 سال ہیں، کچھ کی 25 سال ہے، کچھ کی 40 بھی ہے، 50 بھی ہے، 60 بھی ہے، 70 بھی ہے۔ یہ 60 سال، 50 سال، 40 سال، 20 سال، 18 سال کی زندگی آپ نے گزاری، اور آپ نے روز ان زندگیوں میں مشرق کے افق پر روز سورج کو نکلتے دیکھا ہے، روز دیکھتے ہو نا۔ کتنے سالوں سے؟ جن کی عمریں 18 سال کی ہیں وہ 18 سال سے دیکھ رہے ہیں، جن کی عمریں 25 سال کی وہ 25 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، جن کی عمریں 40 سال کی ہیں وہ 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، جن کی عمریں 70 سال کی وہ 70 سالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اتنے زمانے سے سورج کو روز مشرق کی افق پر نکلتے دیکھتے ہو، لیکن ہم نے آج تک تو کسی کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ یہ سورج بڑا پرانا ہے، روز نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے کسی کی زبان سے تو نہیں سنا۔ تو میرے پیارے جس سورج کو نکلتے ہوئے تم 70 سال سے دیکھ رہے ہو وہ سورج پرانا نہیں، ارے وہ سورج تو نبی کے کلموں کے نور کی چمک لگی میرے پیارے مسناد کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو محبت سے پڑھا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے سنا جائے۔ تو میں بھی آپ کی اس بزم محبت میں، بارگاہ رسالت میں محبت سے نعت پاک پیش کر رہا ہوں، آپ کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرمائیں۔ عشق نبی میں واہ واہ واہ، سبحان اللہ، دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ عشق نبی میں دل سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے
عشق نبی میں دل در پانا سب کے بس کی بات نہیں. بے شک بے شک. اب شعر سماعت ہونا ہے. انشاءاللہ. جس پہ کرم ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ. بابا سب کے بس کی بات نہیں. بے شک. بس کی بات نہیں کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بے شک. بات نہیں. اب جب میں اپنا سن چکے آپ کو آگے سنیں. ابوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے مشکل میں ساتھ رہے. ابوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے. غار سور میں ساتھ نبھائے سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. اب اس کے آگے سماعت. خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ. جس کو اٹھائے 40 لوگ. مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس. سب کے بس بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. اب اس کے آگے بھی سماعت دین بچائے گھر کو ایمان
دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین دین کی خاطر سر کو کٹانا ناروں میں کم ٹائم دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس بات نہیں. اور جس عنوان سے آج اس محفل کو سجایا گیا مخدوم اشرف جہاں جی سلمانی کے نام پر ان کی بارگاہ میں بھی محبت کے پھول پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کے حوالے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی مثالیں ملتی کہاں جیسی ہے میرے اشرف ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی تخت حکومت کو سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. اسی محبت بھرے ماحول میں ایک بار اور محبت سے درود پاک وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بہت مشہور و معروف آیات کریمہ آپ اپنے علماء سے خطبہ سے علماء سے اس عنوان کے تحت خطابات سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے اپنے آقاؤں کے کرم سے کہ آج اس کے الگ پہلو کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاؤں. پہلے آپ سمجھیں اللہ ہوشیار خبر be conscious be alert.
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ میرے دوست ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. ایک آسان سا حدیث کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، بڑی اہم ہوتی ہے، بڑی ضروری ہوتی ہے، تو ہم آپ بھی آپس میں گفتگو میں سامنے والے کو مخاطب کرنے کے لیے کہتے ہیں بھائی ذرا سنو، متوجہ ہو جاؤ، یہ کون شخص ہے ادھر دیکھو، اپنی توجہ ادھر کرو. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بات بڑی اہم کہی جانے والی ہوتی ہے. یہاں بھی یہی انداز، اعلیٰ ہوشیار، خبردار، یہ کون شخص، یہ الرٹ، بات بڑی اہم ہے. مولا کیا اہم ہے؟ مولا کیا اہم ہے؟ دیز آر مائی فرینڈس، یہ میرے دوست ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جن دوستوں کا تعارف اللہ اتنے اہتمام سے کرا رہا وہ کتنے اہم ہوں گے، بے شک بے شک. کتنے اہم ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ اہم ہوں گے اور ان کا کام بھی بڑا اہم ہوگا، ہے نا. میں تھوڑا سے آپ کے ذہن و فکر پہ جو آج کے ماحول کے اثر سے جو گرد و غبار آیا ہے میں اس کو صاف کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ خانقاہوں کے حصے میں صفائی کا کام آیا ہے. میں بالکل ٹریڈیشنل گفتگو نہیں کروں گا، میں وہ بات کروں گا جس سے آپ کے ایمان میں، محبتوں میں، اس کی حلاوتوں میں مزید تازگی آئے، تقویت آئے. یہ میرے دوست ہیں، دوست. آپ غور کرو کتنے اہتمام سے ان کا تعارف کرا ہے، یہ کتنے اہم ہیں میرے پیارے. یہ اتنے اہم ہیں، اتنے اہم ہیں کہ جب تک روئے زمین پر اللہ کا ایک دوست بندہ ہے قیامت نہیں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حق. اور ان کا کام کتنا اہم ہے، ان کا کام اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ جب تک روئے زمین پر ایک انسان زندہ ہے ان دوست بندوں کی ضرورت باقی ہے. تو اب بات یہ ہے میرے پیارے کہ جو اتنے اہم ہیں، جن کی اتنی ضرورت ہے، تو اللہ نے انہیں بہت اہم کام کے لیے روئے زمین پر رکھا. جن کا تعارف مولا اس انداز پہ کرا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جب اہم ہیں تو روئے زمین پر اللہ نے انہیں بڑے اہم کام کے لیے رکھا ہوگا. ہم آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ان بزرگوں کا کام یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں جایا جائے، اولاد نہیں ہے، اولاد کی تمنا کی جائے، یہ نعمت حاصل کی جائے، تندرستی ہے، خوشحالی حاصل کی جائے، بے روزگاری ہے، روزی حاصل کی جائے، زندگیوں سے مایوسی ہے تو زندگیوں کی بہاریں حاصل کی جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان اولیاء کرام کا کام بس یہی ہے. لیکن میرے پیارے میں بڑے واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ اولیاء کرام کا مین ورک نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کا ایڈیشنل ورک ہے، جزوی کام. اللہ نے صرف اس کام کے لیے روئے زمین پر انہیں نہیں رکھا ہے. یہ بڑے اہم لوگ ہیں، ان کا کام بھی بڑا اہم ہے. ان بارگاہوں سے یہ سب چیزیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں ان کی بارگاہوں میں تڑپتے ہوئے دلوں کو لے کر، بہتی ہوئی آنکھوں کو لے کر. یہ اولیاء کرام بڑے سافسٹیکیٹڈ ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑے دیالو ہیں، بڑے دیاوان ہیں. یہ اپنی چوکھٹ پر ہمیں کھڑا ہو کر روتا ہوا دیکھتے ہیں، ہماری حالت کو دیکھ کر انہیں رحم آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے. یہ اپنی تربتوں میں ہمارے لیے عرب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں،
اللہ پاک ان کی محبوبیت کے صدقے ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ سبھی چوکھٹوں سے ملتا ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کا یہ مین ورک نہیں ہے، یہ مین ورک نہیں ہے میرے پیارے۔ تو اللہ کے ان دوست بندوں کا مین ورک کیا؟ اور ایک بات اور میں بتا دوں، یہ بڑے اہم لوگ ہیں۔ آج کل ایک عجیب ٹریڈیشن چلا ہوا ہے، عجیب ٹریڈیشن ہے کہ ہر مرید یہ چاہتا ہے کہ میرا پیر کم سے کم ولی ہو۔ آپ کی ان بیجا خواہشات نے کس قدر ماحول بگاڑا ہے کہ لوگ اب ولی بنانے لگے، پوسٹروں سے ولی بننے لگے، نعروں سے ولی بننے لگے۔ میرے ولایت اتنی ہلکی چیز نہیں ہے۔ بے شک بے شک سچ ہے۔ بچائیں ہم لوگ اپنے آپ کو۔ ایک پیر ہونے کے لیے ولی ہونا شرط نہیں ہے، پیر ہونے کے لیے عالم دین ہونا چاہیے، عقائد کا علم ہونا چاہیے، شرعی احکام کی معلومات ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود کو اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کی صلاحیت نہیں رکھے گا تو آپ کو کیا بچائے؟ بے شک ہونا چاہیے، یہ کم سے کم ضروری ہے۔ اور روحانیت کے معاملے میں میدان میں یہ تو شرعی تقاضے ہیں جو کم سے کم اس میں ہونے چاہیے۔ اور روحانیت کے باب میں اس کے اندر کیا چیز ہونا چاہیے؟ بااخلاق ہونا چاہیے، وزادار ہونا چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، منکسر المزاج ہونا چاہیے، صبر والا ہونا چاہیے، تحمل والا ہونا چاہیے۔ یہ سب شرائط روحانیت کے باب میں، بے شک اور اس کا سلسلہ کسی بزرگ سے جڑا ہوا ہو، وہ خود کسی سے جڑا ہوا ہو تاکہ اس بزرگ کا فیض اس کے ذریعے آپ تک پہنچتا رہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر بیچ میں کٹ ہو گیا تو جب پیچھے سے کچھ آئے گا نہیں تو وہ آپ کو دے گا کیا؟ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آپ کی اللہ بنائے گا کہ آپ بناؤ گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیریت کے ہوں ایسے کسی ماحول میں جب ایک مسلمان تشدد کے ماحول میں
ये महसूस करने लगे कि जुल्म के माहौल में इस्लाम के किसी अहकाम पर अमल करना वो अपने लिए नामुमकिन समझने लगे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, घरों से निकलना मुमकिन नहीं है, तो अब मस्जिद में जाया कैसे जाए नमाज पढ़ने के लिए। ऐसे हालात एक मुसलमान के सामने आए तो वो मस्जिद तक जाना अपने लिए मजबूरी समझता है। ऐसे किसी भी हालात में जब इस्लाम के किसी अहकाम पर अमल करना एक मुसलमान अपने लिए नामुमकिन समझने लगे तो बस प्यारे इन औलियाए किराम का काम वहीं से शुरू हो जाता है। इन औलियाए किराम का काम वहीं से शुरू हो जाता है। उस तशद्दुद के माहौल में, उस बर्बरियत के माहौल में, उस जुल्म के माहौल में, उस अजनबियत के माहौल में, उस असबियत के माहौल में, उस अमरियत के माहौल में वो अल्लाह का दोस्त बंदा पहुंचकर दुनिया को ये पैगाम देता है कि दुनिया वालों सुनो, ये इस्लाम है, इस्लाम इस पे अमल करना अरब में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना यमन में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना बगदाद में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना चाइना के बेजिंग में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना जापान के टोक्यो में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना जर्मनी में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना फ्रांस में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना यूनाइटेड किंगडम में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना यूनाइटेड स्टेट में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना स्विट्जरलैंड की बर्फपोश पहाड़ियों पे भी मुमकिन है। अरे इस पे अमल करना हिंदुस्तान में भी मुमकिन है, इस पे अमल करना पीलीभीत में भी मुमकिन है, काशी और मथुरा में भी मुमकिन है। हर जगह मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। या औलियाए किराम उस पर अमल करके दुनिया को पैगाम देते हैं कि कोई और मजहब होगा जो हिंदुस्तान में तो मुमकिन है लेकिन स्विट्जरलैंड की बर्फपोश पहाड़ियों पे नहीं है। ये इस्लाम है, इस पे अमल करना हर हाल में मुमकिन है, हर माहौल में मुमकिन है, हर जमाने में। ये औलियाए किराम का मेल बड़े अजीम लोग हैं मेरे प्यारे, इनको समझो। आप देखें, एक बात और बता दूं, अब इसकी मिसाल भी आप देखें। सरकारे गरीब नवाज खाजे हम हिंद के सुन्नी मुसलमानों के महाराज, हमारे सरों के ताज, हमारे दिलों की धड़कन, हमारी आबरू, हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारी जान, हमारी अजमतों की पहचान, हमारी यान, खाजा हिंदुस्तान। हिंद में आए ना लश्कर लेके आए, कोई आर्मड डिवीजन लेकर आए, कोई पेट्रियाट स्कर्ट मिसाइल लेकर आए, कोई थल सेना, जल सेना, वायु सेना लेकर आए, अकेले आए। बोरिया रुश्द हिदायत साथ तन्हा आए, और आए भी तो कहाँ है? अरे कहीं आ जाते, आए तो कहाँ आए? अजमेर आए। अब अजमेर का जो राजा था उस वक्त ऐसा राजा था कि पहले ही से उसकी जनता उसके आतंक से आतंकित थी। ऐसा राजा था, ऐसी जगह, और उस राजा के शासन में बहुत बड़ी जमीन थी, लेकिन कहीं दूर नहीं आया, वो पहाड़ी पे था, उसी के दामन में आया, उसके नीचे आए, और आए तो क्या किया? बोरियाए रुश्द हिदायत बिछा दिया, बैठ। अब इत्तेफाक ये कि जहां बोरियाए रुश्द हिदायत ख्वाजा ने बिछाया था वो मैदान राजा के ऊंट की चरागाह था, आए बिछा दिया। अब आप देखिए, आए बिछा दिया, सुबह हुई
अब वो ऊंट का चरवाहा ऊंटों की झुंड को लेकर उस मैदान में आया तो देखा क्या कि एक शख्स मैदान में बिस्तर लगाए बैठा है। करीब गया तो देखा कि ये यहाँ के तो नहीं है, इनका पहनावा अलग, इनकी शक्ल सूरत अलग। अब जब उसने देखा ख्वाजा को, जैसे जैसे करीब होता गया कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते चले। अब पहुंचा, कहा महाराज मैं तो नौकर हूं, ये ख्वाजा ये राजा के ऊंट के चराने की जगह है, यहाँ आप बैठ गए हैं, आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। अब मुझे बताइए ख्वाजा कहाँ से आए? संजर से। जबान क्या थी? फारसी। अभी तो यहाँ आके कुछ यहाँ की भाषा सीखी नहीं चाहिए, तशरीफ आवली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे गरीब सुन्नी मुसलमानों परेशान मत हो, ये जमीन पर होते हैं तब भी सब कुछ सुनते हैं, जमीन में होते हैं उसने कहा। ख्वाजा मुस्कुराए, सर को जुम्बिश दी। अब चूंकि जो ख्वाजा बोलते वो नहीं समझ रहा, लेकिन उसने जो कुछ कहा मेरे ख्वाजा ने समझ लिया। सर को जुम्बिश दी, मुस्कुराया, बिस्तर समेटा और अलग हो गए। एक ऊंट खड़ा था, उस ऊंट से ख्वाजा ने, उस इंसान से नहीं कहा, ऊंट से कहा आ भैया मैं तेरे लिए जगह खाली करता हूं, तू बैठ जा। वो ऊंट आया, जहां इशारा किया था ख्वाजा ने वहीं बैठ गया। दिन गुजर गया, शाम को चरवाहे ने फिर सारे ऊंट को उठाया महल ले जाने के लिए। अब इस ऊंट के पास भी आया, ऊंट को उठाना चाहा, ऊंट उठता ही नहीं। ठोकर मारी, ऊंट नहीं उठा, डंडे मारे, ऊंट नहीं उठा, सब जतन कर लिए, ऊंट नहीं उठा। बड़ा परेशान हुआ, कभी महल के अंदर जाऊंगा ऊंट गिने जाएंगे, एक ऊंट कम होगा तो राजा तो हमारी गर्दन मार दे। तो उसने जाते ही साथ कहा महाराज पता नहीं क्या बात है कि आज एक ऊंट बैठा है तो उठने का नाम ही नहीं लेता, बड़ा जतन किया, मैं अकेला उठा नहीं पाया। तो कहा कौन बिठाता था रोज का? मैं बिठाता था। रोज उठाता कौन था? मैं उठाता था। आज किसी ने बिठाया था? कुछ देर रुका, कहा महाराज उस ऊंट को आज हमने नहीं बिठाया, हमने नहीं बिठाया था। अब मैं आलम ख्याल में मैंने ऊंट से पूछा, आलम तसव्वुर में ऊंट से पूछा, रोज बैठता था, रोज उठता था, आज क्यों नहीं उठा?